بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يسعد بالمصول بين يدي الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بین یدی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں المصول پہنچ کر یسعد فیضیاب ہوئے. فیصلی و یسلم علیہ، اور آپ نے اللہ کے نبی پر درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کیا. بما بھی، تاکہ اس کی برکت سے یفتح اللہ علیہ، اللہ پاک آپ کی مدد کرے. وانتہز الفرصت، اور آپ موقع کا فائدہ اٹھائیں. فیحدثہ عن نفسہ و بلادہ، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے روضے میں آپ سے اپنے بارے میں اور اپنے ملک کے بارے میں، والفترہ، اور اس زمانے کے بارے میں بات کرنے لگے. التی یعیش فیہا، جس زمانے میں آپ زندگی گزار رہے تھے. وعن امتہ، اور امت کے بارے میں بات کر رہے تھے. وعن الازمات والمشاکل، اور ان مصائب و پریشانی کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے. التی تعانیہا، جس سے تعانی، یہ امت دو چار ہے. وما فعل بها الزمان وطوارق الحدثان، اور آپ نے یہ بھی بتلایا کہ ما فعل بها الزمان وطوارق الحدثان، کہ زمانہ اور حوادث زمانہ نے بها، اس امت کے ساتھ کیا. وما فعلت بها هذه الحضارة الغربية والفلسفات المادية، اور آپ نے یہ بھی بتلایا کہ اس امت کے ساتھ هذه الحضارة الغربية، یا مغربی تہذیب و تمدن اور مادی فلسفیوں نے کیا کیا. وما فعلت برسالتها والامانة التي حملتها، اور آپ نے یہ بھی بتلایا کہ اس امت نے اپنے پیغام اور اس امانت کے ساتھ کیا کیا. التي حملتها، جس کی اس امت نے ذمہ داری لی تھی. وأين هي من ماضيها وخصائصها، أين هي مطلب، اور یہ امت اپنے ماضی سے اور اپنی خصوصیتوں سے کہاں چلی گئی، کیوں دور ہو گئی. یرسی لہا تارتن ویبکی، کبھی آپ مرثیہ کرتے، ویبکی، اور رو دیتے. ویشکوہا مرتن، اور کبھی آپ اس کی شکایت کرتے. ویعاتب، اور اس کی سرزنش کرتے. ویشکو غربتہ فی وطنہ ووحدتہ فی مجتمعہ، اور آپ اس کی غربت مطلب اس کی اجنبیت کا اسی کے وطن میں، اور آپ اسی کے وطن میں اس کی اجنبیت کا شکوہ کرتے، اور اسی کے سوسائٹی میں وحدتہ، اس کی تنہائی کا گلہ کرتے. وضیعت رسالتہ فی امتہ، اور ان کی امت میں اس کے پیغام کی ناقدری کا شکایت کرتے. وقد سمى هذه المجموعة بہدایت الحجاز، اور انہوں نے اس مجموعے کا نام حجاز کا ہدیہ رکھا. کیا مطلب؟ ارمغان حجاز نام رکھا. کأنها ہدیۃ حملها من الحجاز، گویا کہ اس ہدیے کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حملها لایا تھا، من الحجاز، حجاز سے، لاصدقائہ، اپنے دوستوں کے لیے، وتلاميذه، اور اپنے شاگردوں کے لیے. ولا شک انها ہدیۃ مبارکۃ للعالم الاسلامی، اور اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ یہ مبارک ہدیہ اسلامی دنیا کے لیے ایک مبارک ہدیہ ہے. ونفحۃ فائحۃ من نفحات الحجاز، اور حجاز کے خوشبوؤں میں سے ایک پھیلتا ہوا. فائحۃ، فاحن میں پھیلنا، سمجھ گئے، مہکنا. ونفحۃ فائحۃ من نفحات الحجاز، اور حجاز کے خوشبوؤں میں سے ایک پھیلتا ہوا خوشبو ہے. یقوم الشاعر بهذه الرحلة الحبیبة، قام بھی انجام دینا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس مبارک سفر کو انجام دیتے رہے. وقد اربع علی الستین، اور حالت کیا تھی کہ آپ 60 سال کے پہنچ چکے تھے. وہنت قواہ، اور آپ کی طاقتیں کمزور ہو گئی تھی. فی سن، عمر کے ایسے مرحلے میں. یفضل فیہا الناس الراحۃ والاقامۃ، عمر کے اس مرحلے میں، فیہا، جس میں لوگ، یفضل الراحۃ، راحت کو، والاقامۃ، اور ایک جگہ رہنے کو ترجیح دیتے ہیں. فما بالہ یسافر وهو شیخ، تو آخر آپ کو کیا ہو گیا تھا
کہ یسافر آپ سفر کر رہے ہیں، وہ شیخ حالانکہ آپ بوڑھے تھے، وقد اضعفه المرض والشیب والسفر الى الحجاز شاق مزن، حالانکہ بیماری نے اور بڑھاپے نے قد اضعفه آپ کو کمزور کر دیا تھا، والسفر الى الحجاز اور حجاز کا سفر اس وقت میں شاق بہت ہی زیادہ مشکل گراں اور مزن تھکا دینے والا سفر ہوا کرتا تھا۔ وقد نصحه الاطباء والاحبة بالراحة والهدوء، اور ڈاکٹروں نے اور احبہ عزیز و اقارب نے آپ کو آرام اور اطمینان کا مشورہ بھی دیا، نصحہ مشورہ بھی دیا، لیکنہ یعصیہم لیکن آپ نے ان لوگوں کی ایک بھی نہیں سنی، ویطیع امر الحب اور آپ نے محبت کے حکم کی تعمیل کرنے چلے، ویلبی منادی الشوق اور آپ شوق کے منادی کو لبیک کہتے ہوئے یقول کہنے لگے، لقد توجہت الی المدینہ میں نے مدینے کا رخ کیا، رغم الشیبی اپنے بڑھاپے کے باوجود، وکبر سنی اور اپنے درازی عمر کے باوجود میں نے مدینے کا سفر کیا، اغنی و انشد الابیات فی سرور و حنین، میں گنگناتا ہوں اور نہایت ہی خوشی اور شوق کے ساتھ شعر پڑھتا ہوں، ولا عجب اور کوئی تعجب کی بات نہیں، ولا عجب اور کوئی تعجب کی بات نہیں، فإن الطائر یطیر فی الصحراء کیونکہ پرندے صحرا میں جنگل میں طول نہاری ہی پورے دن سمجھ گئے اڑتے ہیں، فإذا ادبر النہار لیکن جب دن ڈھل جاتا ہے، واقبل اللیل اور شام ہو جاتی ہے یا رات ہو جاتا ہے، رفرف بجناحیہ تو وہ پرندہ اپنا پر سکیڑ لیتا ہے، وقصد وکری وکر جمع اوکار، اس کا معنی ہوتا ہے نشیمن، گھونسلہ، آشیانہ، تو وہ پرندہ اپنے پر کو کیا کر لیتا ہے، سکیڑ لیتا ہے اور اپنے نشیمن کی طرف چل پڑتا ہے، لیاوی الیہ تاکہ وہ وہاں آرام کرے، پناہ لے، ویبیت فیہ اور وہاں رات گزارے، کأنہ یقول گویا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، لماذا تعجبون اذا قصدت المدینہ کہ میاں تم لوگ تعجب کیوں کر رہے ہو جب میں نے مدینے کا قصد کیا، فی اصیل حیاتی، نیچے آ جائیے اسی کے جسٹ نیچے، فی اصیل حیاتی، عد کے اصیل کہتے ہیں، اصیل جمع اصل و آصال، اس کے معنی ہوتا ہے شام کا وقت، وقت شام، تو کأنہ یقول گویا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، لماذا تعجبون کہ بھائی تم لوگ تعجب کیوں کر رہے ہو جب میں نے مدینے کا ارادہ کیا، فی اصیل حیاتی اپنی زندگی کے شام میں، مطلب اپنی بڑھاپے کی عمر میں جب میں نے مدینے کا ارادہ کیا تو تمہیں کیوں تعجب ہو رہا ہے، وفی سن اور عمر کے ایسے مرحلے میں مدینے کا ارادہ کیا، اشرفت فیہا شمس الحیات علی الغروب جس عمر میں زندگی کی سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہا تھا، تمہیں کیوں تعجب ہو رہا ہے، وہی وقر طائر الروح ومأرز المؤمن اور وہ روح کے پرندے کا نشیمن اور مومن کا پناہ گاہ ہے، مأرز کے معنی پناہ گاہ، کون یعنی مدینہ، وہی یعنی المدینۃ وقر طائر الروح ومأرز المؤمن، مدینہ روح کے پرندے کا نشیمن اور مومن کا کیا کہتے ہیں پناہ گاہ ہے۔ اب نیچے والے لائن آ جائیے، اما رأیتم الطائر اذا جن اللیل اسرع الی وکرہ، اما رأیتم الطائر کیا آپ نے پرندے کو نہیں دیکھا، اذا جن اللیل جب رات چھا جاتی ہے، سمجھ گئے یا رات ہو جاتی ہے، اسرع الی وکرہ تو وہ اپنے نشیمن کی طرف، گھونسلے کی طرف چل پڑتا ہے۔ بدأ محمد اقبال سفرہ وهو شیخ مریض، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سفر کو جاری رکھا، وهو شیخ مریض، اس عالم ہے کہ آپ بوڑھے تھے اور بیمار بھی تھے، وسارت به الناقۃ بین مکہ والمدینہ سیرا حسیسا اور اونٹنی آپ کو لے کر چلی مکے اور مدینے کے درمیان سیرا حسیسا تیز رفتار میں، وقد
قال لها، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اونٹنی سے کہا، رویدک یا حبیبتی، اے میری پیاری سواری رک جاؤ، دھیرے دھیرے چلو، فإن راکبک لاغب، دیکھیے بھائی لغب یہ فتح سے آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بہت تھک جانا۔ فإن راکبک لاغب، کیونکہ تمہارا جو سوار ہے بہت ہی زیادہ تھکا ہوا ہے، وہ مریض بیمار ہے، کبیر السن، بہت ہی زیادہ بوڑھے ہیں۔ فمشت فی نشوۃ و طرب، نشوۃ اس کا معنی ہوتا ہے ابتدائی نشہ، کیف و سرور، مدہوشی، مستی۔ تو آپ کیجئے فمشت فی نشوۃ و طرب، تو وہ اونٹنی نہایت ہی کیف و سرور اور مدہوشی اور خوشی میں چلتی رہی، ولم تبالی، اور انہوں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا کوئی پرواہ نہیں کیا۔ کأن الصحراء حریر تحت ارجلها، گویا کہ جنگل ان کے پاؤں کے نیچے حریر ریشم معلوم ہو رہا ہو۔ یسیر الشاعر فی هذا الركب الحجازی الذي يحدو بالصلاة على النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ اقبال الشاعر یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فی هذا الركب الحجازی، اس حجازی کارواں میں، الذي جو کارواں، درود و سلام کا نذرانہ علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے تھے۔ یسیر چلتے رہے، یسیر الشاعر فی هذا الركب الحجازی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس حجازی کارواں میں چلتے رہے، الذی جو کارواں، یحدو بالصلاۃ علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ ویرید الشاعر، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہ رہے تھے، ان یسجد سجدۃ علی هذه الرمضاء، کہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہ رہے تھے کہ آپ اس سنگلاخ زمین میں یا اس ریتیلی زمین میں ایک سجدہ کریں، یدوم اثرها فی جبہتہ طول حیاتہ، تاکہ اس سجدے کا اثر آپ کے پیشانی میں طول حیاتہ پوری زندگی رہے۔ ویقترح ذلک علی اصحابہ و زملائہ، اقترح علی من ہوتا ہے کسی کام کے تجویز پیش کرنا، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ذالک یعنی اس کام کو کرنے کا، کس کام کو یعنی سجدہ کرنے کا، سمجھ گئے، اپنے دوستوں کو اور اپنے ہم ساتھیوں کو کیا کر رہے تھے، مشورہ دے رہے تھے، ان کے سامنے یہ تجویز پیش کر رہے تھے۔ وَيَمْلِكُهُ الشَّوْقُ، اور شوق آپ پر غالب ہوتا رہا، فیحدو آپ گنگناتے رہتے، وینشد ابیاتا من شعر العراقی والجامی، اور آپ عراقی اور جامی کے شعر کے کچھ بیت پڑھتے رہے۔ فیتساءل الناس، لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، من ھذا العجمی، یہ عجمی ہے کون، الذی یغنی جو گنگنا رہے ہیں، ویحدو بلغۃ اور ایسی زبان میں گا رہے ہیں، لا نفہمھا جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ولکنھا لیکن یہ نغمۃ ایسا نغمہ ہے، تشجی القلوب جو دلوں کو تڑپا دیتا ہے، وتملؤھا ایمانا وحنانا اور دل میں ایمان اور محبت کو بھر دیتا ہے، حتی یذہل الرجل فی ھذا الصحراء عن الغذاء والماء، یہاں تک کہ آدمی جنگل میں کھانے پینے سے بھی غافل ہو جاتا ہے اس نغمے کی وجہ سے۔ اے بھائی ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا، جہاں غلطی ہو کوئی بات ہو تو آپ ضرور کمنٹ میں بتائیے گا پلیز۔ السلام علیکم۔